Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Pakistan. This is Dr. Tanveer Iqbal and you are watching Awareness by Dr. Tanveer. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جس نے اپنے آپ کو اپنی قوم پر فوقیت دی. ایک ایسے سپاہی کے بارے میں بات کریں گے جس نے اپنی مٹی، اپنے افواج اور اپنے وطن کے ساتھ غداری کی. ایک ایسا سپاہی جس نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. میں بات کر رہا ہوں جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی، جس نے 16 دسمبر 1971 کو انڈین آرمی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور ہمارے مملکت خداداد پر ایک ایسا داغ چھوڑ دیا جو رہتی دنیا تک وہ داغ ہم کچھ بھی کر لے وہ مٹ نہیں سکتا. کیا جنرل نیازی ایک بزدل سپاہی تھے یا وہ ایک دلیر جرنیل تھے؟ اس کے بارے میں بہت ساری افواہیں ہیں، بہت ساری قیاس آرائیاں ہیں. جنرل نیازی کے مطابق انہیں GHQ اور صدر مملکت کی طرف سے حکم ملا تھا ہتھیار ڈالنے کا، اور اس نے اپنی مرضی سے ہتھیار نہیں ڈالے. لیکن GHQ اور جنرل یحییٰ کے بیانات جو ہیں وہ جنرل نیازی کے بیانات سے بالکل متضاد ہیں. ان کا بیان یہ ہے کہ جنرل نیازی نے اپنی مرضی سے ہتھیار ڈالے تھے اور انہیں اس طرح کا کوئی کسی قسم کا حکم اس طرح نہیں ملا تھا. جنرل نیازی ایک بزدل سپاہی تھے یا وہ ایک دلیر جرنیل تھے؟ اس کے بارے میں ہم جنرل نیازی کی جو پروفیشنل لائف ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کیا کیا انہوں نے کیا، کیا کیا اعزازات انہوں نے اپنے نام کیے، اور آخر میں پھر ہم کنکلوڈ کریں گے کہ کیا وہ ایک بزدل سپاہی تھے یا وہ ایک دلیر جرنیل. جنرل نیازی 1915 میں پیدا ہوئے ڈسٹرکٹ میاوالی میں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے. وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے پڑھے لکھے بیٹے تھے جو میٹرک تک تعلیم حاصل کر پائے. ان کے باقی بھائی بہنیں جو تھی وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، صرف یہ اکلوتا بھائی تھا جو میٹرک تک پڑھ پایا. میٹرک کرنے کے بعد جنرل نیازی نے برٹش آرمی جوائن کیا سپاہی کی حیثیت سے، اور کچھ ہی سال بعد انہوں نے کمیشن کے لیے اپلائی کیا اور اسے برٹش آرمی میں کمیشن ملا. کمیشن ملنے کے 2 سال بعد ہی دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی اور جنرل نیازی کو برما کے محاذ پر بھیج دیا گیا. کچھ ہی مہینے اس محاذ پر لڑتے ہوئے جنرل نیازی جاپانیوں کی قید میں آ گئے اور اسے جنگی قیدی بنا لیا گیا. پریزن کیمپ سے کچھ ہی دنوں میں وہ فرار ہو گئے. جاپانیوں سے ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ میں انہوں نے 5 جاپانیوں کو مارا اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جاپان اور چائنا مارشل آرٹس اور ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹس میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، لیکن انہی جاپانیوں کو ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ میں ہرایا. ایک نہیں 5 جاپانیوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا اور وہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اس بہادری کو دیکھتے ہوئے اسے ٹائیگر نیازی کا خطاب بھی دیا گیا برٹش آرمی کی طرف سے، جو آخر تک ان کے ساتھ رہا. پریزن کیمپ سے آنے کے بعد ان کو مختلف محاذ پر بھیج دیا گیا اور انہوں نے ہر محاذ پر اپنی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں، اپنی جو جنگی اسٹریٹجی ہے، اس کے متعلق ہر محاذ پر انہوں نے کامیابیوں کی جھنڈے گاڑ دیے. ہر محاذ پر وہ کامیاب ہوتے گئے. ایک ایسا محاذ جس پر کئی گورے انگریز افسر جو ہیں وہ ناکام رہے، اس محاذ پر جنرل نیازی کو جب بھیج دیا گیا تو جنرل نیازی نے اپنی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اس محاذ پر بھی ان کو کامیابی نصیب ہوئی. جنگ کے اختتام پر ان کو وکٹوریہ کراس سے نوازا گیا، جو برٹش آرمی کا سب سے بڑا ملٹری اعزاز ہے، جو صرف اکلوتے پاکستانی ہیں جنرل نیازی جس کو یہ ایوارڈ جو ہے وہ ملا. وقت گزرتا گیا، 1947 آیا، ہندوستان 2 ٹکڑے ہو گیا. جنرل نیازی نے ہندوستان میں رہنے کے بجائے پاکستان آنا بہتر سمجھا اور وہ پاکستان میں آ کر پاکستان آرمی اس نے جوائن کی. رینک بائی رینک وہ ترقی کرتے گئے اور لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک وہ پہنچ گئے. پھر بات آئی اپریل 1971 کی. جنرل ٹکا خان نے مارچ 1971 میں ایسٹ پاکستان میں بہت ظلم کیا، بہت بربریت کی. مبینہ طور پر انہوں نے سارے جو فارنر جرنلسٹ تھے ان کو باہر نکالا تاکہ کوئی رپورٹ نہ کر سکے، جن کی وجہ سے ان کو جو من گھڑت کہانیاں تھیں وہ لکھنے پر وہ مجبور ہو گئے اور پاکستان کی بہت بےزتی ہوئی. جنرل نیازی کی پوسٹنگ جب ایسٹ پاکستان میں ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے جو فورن جرنلسٹ تھے ان کو واپس بلایا اور جو بربریت اور جو ظلم جنرل ٹکا خان کے ٹائم میں ہوا تھا اس نے کوشش کی کہ وہ اس کو ریپیٹ نہ کرے.
جو نفرت عوام کے دلوں میں پھیلی تھی اس نفرت کو کم کرنے کی انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ مبینہ طور پر ایک ہی رات میں 90,000 لوگوں کو جنرل ٹکا خان نے مارا تھا۔ کچھ کہتے ہیں 30,000، کچھ 60,000 کے، لیکن اس کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، بہت ساری افواہیں ہیں۔ ایگزیکٹلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنے لوگ اس رات مرے تھے، لیکن آپریشن سرچ لائٹ میں بہت سے لوگ مرے تھے اور جنرل ٹکا خان اس کے انچارج تھے، وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ اس رات جو نفرت پھیلی وہ صرف اس رات کے اکیلے کی نفرت نہیں تھی، بلکہ اگر ہم 1947 سے اگر اس کا جائزہ لیں تو ہم نے بنگالیوں کے ساتھ ہمیشہ ایک سوتیلے بھائی جیسا سلوک کیا۔ کہتے ہیں پاکستان بننے کے بعد باہر ممالک سے کچھ امداد آئی تو اس میں کچھ کموڈز آئے تھے، واش ٹوائلٹ جو ہوتے ہیں، تو اس میں بنگالی جو افسر تھے، بنگالی جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے، انہوں نے اپنا حصہ مانگا۔ تو یہاں ویسٹ پاکستان کے جو بیوروکریٹس تھے انہوں نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ کموڈز کا کیا کریں گے، آپ لوگ جائیں کسی پیڑ کے پیچھے بیٹھ کر اپنا کام کریں۔ اس طرح اس حقارت کی نظر سے ہم دیکھتے تھے۔ ویسٹ پاکستان کے جو بیوروکریٹس تھے، جو تانہ شاہی تھی، وہ مہنگے سے مہنگے اور نئے سے لیٹسٹ گاڑیوں میں گھومتے تھے، لیکن ایسٹ پاکستان کی بیوروکریسی سائیکل استعمال کرتے ہوئے اپنا کام چلاتے۔ 47 سے 71 تک ان کے ساتھ سوتیلے بھائیوں جیسا سلوک ہوا۔ جو ایک لاوا تھا جس نے پٹنا تھا اور وہ پٹا ایک بار، اور ایسا پٹا کہ ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابھی آپ سوچیں جنرل نیازی جو برٹش کے لیے لڑتے لڑتے انہوں نے وکٹوریا کراس جو برٹش آرمی کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ حاصل کیا۔ ایک ایسا آدمی جو پرائیوں کے لیے اتنی محنت، اتنی قائدانہ صلاحیتیں تھی اس میں کہ ایک پرائی فوج نے ان کو سب سے بڑے ایوارڈ سے نوازا، کیا وہ اپنے ملک، اپنی مٹی اور اپنے لوگوں کے لیے وہ بزدلی کا مظاہرہ کرے گا؟ کیا وہ ایک ایسے ملک کے سامنے ہتھیار ڈالے گا جس ملک کی ظلم، جس کی بربریت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو؟ یہ باتیں اب تک چھپی ہوئی ہیں عوام کی نظر سے۔ یہ باتیں ہمیں کون بتائے گا کہ جنرل نیازی نے خود ہتھیار ڈالے تھے یا اسے ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا گیا؟ جنرل نیازی کی اگر قائدانہ صلاحیتوں کو دیکھیں تو وہ ہتھیار ڈالنے والے افسر نہیں تھے، اور نہ ہی وہ ایسا کبھی کرنے کا سوچ سکتے تھے۔ ہتھیار ڈالنے سے کچھ دن پہلے ان کا بیان کہ آخری گولی آخری آدمی، اگر ڈھاکہ میں ٹینک گھسا تو ٹینک میری باڈی کے اوپر سے گزرے گا، اور 4 دن بعد ان کا ہتھیار ڈالنا۔ فوج میں یونٹی آف کمانڈ ہوتا ہے، آپ کو حکم ماننے ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا تھا ہتھیار ڈالنے کے لیے، اس لیے میں نے ہتھیار ڈالے۔ اگر ہم فوج میں یونٹی آف کمانڈ دیکھیں، حکم ماننے کا جو روایت ہے وہ دیکھیں، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسے حکم دیا گیا ہوگا، لیکن یہ ہم مبینہ طور پر ہی کہہ سکتے ہیں۔ سچائی کیا ہے یہ اس ٹائم کے جو بیوروکریسی ہے، اس ٹائم کے جو لوگ ہیں وہی جانتے ہیں۔ یہ سچائی کبھی ہمارے سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ سچائی ہمارے سامنے آئے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ عوام جان سکے کہ 1971 میں جو کچھ ہوا تھا اس کا ذمہ دار جنرل نیازی تھا، یا اس کے ذمہ دار یہاں پر ویسٹ پاکستان میں بیٹے صدر اور ویسٹ پاکستان میں بیٹا بھٹو صاحب۔ قصور کس کا تھا؟ جنرل نیازی کا، بھٹو کا، یحییٰ کا، فوج کا، سیاستدانوں کا، عوام کا؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں مجھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔